نظم ملاوٹ سید محمد جعفری۔ تعارف: اردو کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے حوالے سے سید محمد جعفری کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کے کلام میں مزاح کی پھول جھڑیاں بھی ہیں اور طنز کے نشتر بھی۔ کہیں کہیں ان دونوں کا خوبصورت امتزاج ہے اور کہیں وہ معاشرتی بگاڑ اور ناہمواریوں کے کرب سے مضطرب ہو کر اپنے ہدف پر طنز کے براہ راست تیر چلاتے ہیں، تاہم ان کا مقصد اصلاح احوال ہے۔ ان کے تیر جگر کے پار تو ہوتے ہیں، لیکن فاسد مادوں کو منظر عام پر لے آتے ہیں اور پھر اپنے مخصوص انداز میں ان معاشرتی عوارض کا علاج بھی تجویز کرتے ہیں۔ بند: جب کہ آمیزش سے ہر شے آشنا ہو جائے گی اور ملاوٹ مثل درد لادوا ہو جائے گی اور مروت چشم انسان سے جدا ہو جائے گی، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ملک پاکستان ہے جو آج کل خلد بری، ہوگا یہ گندم نما اور جو فروشوں کی زمیں۔ تشریح: نظم ملاوٹ سید محمد جعفری کی شاعرانہ خصوصیات کا آئینہ ہے۔ الفاظ و تراکیب کی وسعت اور مشہور زمانہ اشعار، مصروں اور محاورات کے برمحل استعمال نے ان کے مزاحیہ اسلوب کی گہرائی اور گہرائی کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ مزاح کے پردے میں موجودہ دور میں اخلاقی اقدار کی پامالی کا نوحہ صاف سنائی دیتا ہے۔ یہ نظم مسدس کی حیت میں ہے۔ شاعر کو یوں لگتا ہے کہ مستقبل میں ملاوٹ ایک لا علاج مرض بن جائے گی اور خالص چیزیں ناپید ہو جائیں گی۔ حد یہ کہ انسان کی فطرت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ لوگ منہ دیکھے کا لحاظ بھی چھوڑ دیں گے اور صرف اپنا مفاد پیش نظر رکھیں گے۔ اقدار باقی نہیں رہیں گی تو خیر و شر کی تمیز بھی ختم ہو جائے گی۔ شاعر اقبال کے مشہور مصرعے کے حوالے سے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں جتنا سوچتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں دنیا کا کیا رنگ ڈھنگ ہوگا۔ ہمارا وطن پاکستان جو جنت کا نمونہ ہے، اگر ہماری نیتوں میں اسی طرح کھوٹ شامل ہوتا رہا تو ایک دن یہ منافقوں اور دھوکہ بازوں کی آماجگاہ بن جائے گا۔ گندم نما جو فروش محاورہ ہے، یعنی گندم دکھا کر جو فروخت کرنے والا، دھوکہ دے کر نفع کمانے والا۔ شاعر کے لیے وطن عزیز کے مستقبل کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہایت تکلیف دہ ہے۔ بند: اس ملاوٹ کا نتیجہ یہ عیاں ہو جائے گا، گھی جو خالص ہے نصیب دشمناں ہو جائے گا، صاف آٹا گیہوں کا بھی بے نشاں ہو جائے گا اور خوشامد کے لیے مکھن گراں ہو جائے گا۔ دودھ پانی سے ملا اور پانی پانی ہو گیا اور جسے کھویا کہا کرتے تھے وہ بھی کھو گیا۔ تشریح: شاعر سید محمد جعفری نظم کے پہلے بند میں وطن عزیز میں بڑھتی ہوئی ملاوٹ پر اظہار افسوس کرنے کے بعد اس دوسرے بند میں بھی ملاوٹ کے منفی اثرات سے خبردار کرتے ہیں کہ اگر ہماری منافقت اور حرص و ہوس کا یہی عالم رہا اور ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو ایسی افسوسناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ غذائی اجزاء میں بھی ملاوٹ عام ہو جائے گی۔ یہاں بھی شاعر نے محاورات کا عمدہ استعمال کیا ہے کہ خالص گھی ہمارے پیاروں کو میسر نہیں ہوگا بلکہ دشمنوں کا نصیب بن جائے گا۔ کسی بیماری یا مصیبت کا نصیب دشمناں ہونا محاورہ ہے، یعنی دوست اس سے محفوظ رہیں اور یہ دشمنوں کا نصیب بن جائے۔
جب گھی بغیر ملاوٹ کے دستیاب ہی نہیں ہوگا تو ایسا گھی دشمن ہی کھائے تو بہتر ہے۔ اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ خالص اور صاف گندم کا آٹا ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ حد یہ ہے کہ خوشامد کے لیے مکھن بھی ناپید ہو جائے گا، کیونکہ خالص مکھن اول تو ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا تو انتہائی مہنگا اور پہنچ سے باہر ہوگا۔ مکھن لگانا بھی محاورہ ہے، یعنی جھوٹی تعریف کرنا یا خوشامد کرنا۔ ملاوٹ کے افسوسناک نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے شاعر سید محمد جعفری بتاتے ہیں کہ اس وقت سے ڈرو جب دودھ میں پانی کی اتنی ملاوٹ ہوگی کہ پانی بھی شرمندہ ہو جائے گا، کیونکہ اس آمیزے میں دودھ سے زیادہ پانی ہوگا۔ یہاں بھی پانی پانی ہونا محاورے کو شاعر نے بڑی خوبی سے دو معنوں میں استعمال کیا ہے، اور دودھ کو خشک کر کے جو کھویا بنایا جاتا ہے وہ ایک بھولی بسری چیز بن جائے گا، جس کا آنے والے زمانے کے لوگ صرف نام ہی سنا کریں گے۔ بند موبل آئل کے جو چکنے اور گاڑھے تار ہیں وہ غذا میں رنگ دینے کے لیے درکار ہیں۔ کیا ہوا اگر اس غذا سے آدمی بیمار ہیں؟ آدمی کہتا ہے کون ان کو، وہ موٹر کار ہیں۔ ہو گیا ملک عدم کا سہل اب ان پر سفر، کر دیا تیار ان کو موبل آئل ڈال کر۔ تشریح: اس بند میں شاعر نہایت دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگ ملاوٹ کی عادت اور منافع کمانے کے لالچ میں حد سے گزر گئے ہیں۔ اب انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غذائی اشیاء میں کس قسم کی زہریلی چیزوں کی آمیزش کر رہے ہیں، اور ان کی اس حرکت کا لوگوں کی صحت پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ منافع خور غذاؤں کو رنگ اور چمک دینے کے لیے ان میں موبل آئل ملانے سے بھی نہیں چوکتے۔ ان کی اس سفاکی اور بے رحمی سے لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ شاعر طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ شاید ملاوٹ کرنے والے انسانوں کو موٹر کار سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ موت کے سفر پر زیادہ تیز رفتاری سے گامزن ہو جائیں۔ یہ ظالم ان کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بند اے ملاوٹ کرنے والے بنی نوع بشر، تم نے مرچوں میں ملا دی ہیں جو اینٹیں پیس کر، اور دواؤں کا مٹاتے ہو ملاوٹ سے اثر۔ کیا کبھی سوچا تمہاری قوم جاتی ہے کدھر؟ کیا ہے یہ انداز ملک اور قوم کی تعمیر کا، خون گردن پر رہے طفل و جوان و پیر کا۔ تشریح: سید محمد جعفری کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا مقصد معاشرتی خامیوں کی اصلاح ہے۔ وہ ایک حساس اور درد مند دل رکھتے ہیں، چنانچہ کبھی تو ہنستے ہنستے معاشرے کی کوتاہیوں اور ناہمواریوں کو آئینہ دکھاتے ہیں، کبھی اس کا علاج تجویز کرتے ہیں، اور کبھی لوگوں کے ضمیر کو اپنے مخصوص انداز میں جھنجھوڑتے ہیں۔ اس بند میں وہ ملاوٹ کرنے والے منافع خوروں کو براہ راست مخاطب کرتے ہیں کہ اے ملاوٹ کرنے والو، تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، اپنے مرتبے اور مقام کا خیال کرو۔ تم کس قدر گھٹیا کام کر رہے ہو کہ مرچوں کا وزن بڑھانے کے لیے اینٹیں پیس کر ملاتے ہو، اور دواؤں میں ملاوٹ کر کے مریضوں کی تکالیف کو بڑھا دیتے ہو۔ کیا تم نے کبھی اپنی قوم اور ملک کے بارے میں سوچا ہے؟ تم ان کا مستقبل ہو، کیا ملک اسی طرح ترقی کرتے ہیں؟ ذرا سوچو، وہ تمام بچے، بوڑھے اور جوان جو ملاوٹی دوائیں استعمال کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تم ان کی موت کے ذمہ دار ہو۔ بند شامت اعمال آمیزش ہے دنیا پر سوار، اب نہ گورے کا نہ کالے کا ہے کوئی اعتبار۔
کیا خبر ہے کون سا حصہ لیا کس نے ادھار، تن برہمن کا مگر چمڑے کو دیکھو تو چمار۔ آدمی ملنے لگے گا اب تو اس انداز کا، جسم باعث کا ہے چہرہ رند شاہد باز کا۔ تشریح: یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہمارے ارد گرد ملاوٹ کا راج ہے۔ یہ ایک قومی المیہ بن چکی ہے۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ انسانوں کا بھی اعتبار نہیں رہا۔ کوئی کسی بھی نسل یا خاندان سے تعلق رکھتا ہو، سب ایک سے ہو گئے ہیں۔ منافقت کا یہ عالم ہے کہ انسان شکل و صورت سے نیک شریف نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں گناہگار اور برائیوں کا مجموعہ ہے۔ شاعر ہندوؤں کی 2 ذاتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہندو معاشرہ مختلف ذاتوں میں منقسم ہے۔ اونچی ذات کے لوگ برہمن کہلاتے ہیں اور سب سے نچلی ذات کے چمار ہوتے ہیں۔ لیکن اب دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ ملاوٹ کے کاروبار میں سب برابر کے شریک ہیں۔ وہ مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں کہ جلد ہی وہ دور آئے گا کہ انسان کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ بند۔ دیکھیے خود کیا ہیں یہ سید محمد جعفری، دوسروں کے بل پہ جن کی فصل ہوتی ہے ہری، غالب اور اقبال کے اشعار سے نظمیں بھری، اور اس تضمین کو کہتے ہیں اپنی شاعری۔ اور یہ تضمین کیا ہے گر نہیں ہے لوٹ مار، اس کو آمیزش نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں یار۔ تشریح: سید محمد جعفری ایک عالی ظرف طنز نگار ہیں۔ آخری بند میں وہ خود اپنے آپ کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں کہ ان کی بہت سی نظمیں غالب اور اقبال کے اشعار اور مصروں کی پیروڈی ہیں، یعنی ان پر تضمین کی صورت میں لکھی گئی ہیں۔ یہ نظم ملاوٹ بھی اقبال کی مشہور نظم شمع اور شاعر کی یاد دلاتی ہے، جو ان کے مجموعہ کلام بانگ درا میں موجود ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان کی شاعری کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ ان عظیم شعراء کے کلام سے خوشہ چینی بھی ہے۔ وہ مزاحیہ طور پر اسے لوٹ مار قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک طرح کی ملاوٹ ہے۔ سید محمد جعفری: آپ دوسروں سے ملاوٹ کی شکایت کرتے ہیں، ذرا خود کو تو دیکھیے۔ دراصل شاعر اپنے مخصوص انداز میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے۔